بالآخر کورونا کا ایک نیا ویریئنٹ جسے اومیکرون بتایا جا رہا ہے بھارت بھی پہنچ گیا ہے۔ کئی لوگ اس سے متاثر بتائے گئے ہیں۔ ایسے میں کیا خلیج میں بھارتیوں کے آنے جانے کے دروازے دوبارہ بند ہو جائیں گے؟ آج بات خاص طور پر اسی موضوع پر ہوگی۔ آج جمعہ کا دن اور دسمبر کی 3 تاریخ ہے۔ عرب دیش کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ بھارت کے ہیلتھ منسٹر منسکھ منڈویا نے ملک کی پارلیمان کو بتایا ہے کہ ان ملکوں سے جہاں سے اومیکرون کا خطرہ ہے 16,000 مسافر بھارت پہنچے ہیں، جن کا RT-PCR ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ ان میں سے 18 کورونا سے متاثر پائے گئے ہیں۔ ان کی مزید جانچ جاری ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کیا وہ کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون سے متاثر ہیں۔ ان کا بھارتی پارلیمان کے ایوان زیریں لوک سبھا میں بیان اس وقت آیا ہے جب ملک میں 2 لوگ اومیکرون سے متاثر پائے گئے ہیں اور احتیاطی تدابیر میں آہستہ آہستہ سختیاں کی جا رہی ہیں۔ اومیکرون کے یہ دونوں کیسز کرناٹک میں بیرون ملک سے پہنچے ہیں۔ بھارت کے دوسرے ہوائی اڈوں پر بھی اس کی جانچ کی جا رہی ہے تاکہ کہیں اور کسی راستے سے اومیکرون ملک میں داخل تو نہیں ہو رہا ہے۔ اسی صورتحال نے ان بھارتیوں میں جو گلف کے مختلف ملکوں میں کام کر رہے ہیں یا وہاں ان کی آمد پر عائد پابندیاں ختم ہونے کے بعد واپس کام پر جانا چاہتے ہیں، ان کے ذہن میں اندیشے پیدا ہو رہے ہیں کہ کہیں راستے دوبارہ نہ بند کر دیے جائیں۔ حال ہی میں سعودی عرب نے 6 ملکوں سے، جن میں بھارت اور پاکستان بھی شامل ہیں، لوگوں کے آنے کی تمام رکاوٹیں دور کر دی تھیں، لیکن افریقہ کے 7 ملکوں سے آمد و رفت بند کر دی تھی۔ بھارتیوں کو اندیشہ ہے کہ اگر یہ کیسز بڑھے تو کہیں سعودی عرب یا دوسرے ممالک بالخصوص امارات پھر سے اپنے دروازے بند نہ کر دیں۔ اومیکرون اب تک 30 ملکوں میں پایا گیا ہے۔ بھارتی سوشل میڈیا پر اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ کہیں سعودی عرب کے لیے براہ راست پروازیں دوبارہ بند نہ ہو جائیں، جو ابھی 3 دن قبل ہی شروع ہوئی ہیں اور لوگ اپنے کام پر وہاں واپس جانا چاہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب تک کسی کو نہیں پتا کہ اومیکرون کتنا خطرناک وائرس ہے اور کتنی تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی ملک کے لیے اس سلسلے میں کوئی حتمی قدم اٹھانا مشکل ہے، لیکن کویت نے اس سلسلے میں پابندیاں عائد کرنا شروع کر دی ہیں اور ان ملکوں سے جہاں اومیکرون پایا گیا ہے وہاں کے لوگوں کے لیے ٹورسٹ ویزا پر روک لگا دی ہے، لیکن ملک کے اندر کسی بھی قسم کا کرفیو لاگو نہیں ہوگا۔ اومیکرون کی خبروں کے پیش نظر کویت کے 20% مسافروں نے اپنے ٹکٹ کینسل کرا دیے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنے سفر کی تاریخیں تبدیل کر دی ہیں۔ انہیں انتظار ہے کہ دیکھیں اومیکرون کتنا خطرناک ثابت ہوگا۔ یہ اندیشہ بھی ہے کہ کہیں اس وائرس کی وجہ سے ہوائی اڈے بھی بند نہ ہو جائیں۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت جو 15 دسمبر سے ریگولر انٹرنیشنل فلائٹ شروع کرنے والا تھا، اومیکرون کے کیسز کی وجہ سے اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کر سکے، تاہم اس سلسلے میں باقاعدہ اعلان کا انتظار ہے۔ اب کچھ اور خبریں۔ مکے کی ایک عدالت نے ایک نرس کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے جس میں اس نے اسپتال میں آنے والے ایک شخص پر الزام عائد کیا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ بد کلامی کی تھی، ریشیل ریمارکس دیے تھے اور اس پر حملہ کیا تھا۔ عدالت میں اس کا الزام ثابت نہیں ہو سکا، لہذا عدالت نے اس کے کیس کو رد کر دیا ہے۔ راس الخیمہ کی پولیس نے ایک 21 سالہ نوجوان کو اس لیے گرفتار کیا ہے کہ اس نے ایک سڑک پر اپنی کار سے طرح طرح کے کرتب دکھانے کی کوشش کی تھی۔ اسی دوران اس کا کار پر کنٹرول نہیں رہ گیا اور وہ حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس کے اس کرتب اور حادثے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا، جس کے بعد یہ گرفتاری عمل میں آئی تھی۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔